ہسمکھ آچاریہ کہہ رہے ہیں خدا انون ہے تو کیا نون سے انون کو جانا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ کا تو ایک دم فلوسفیکل کوشچن ہے بھائی. یہ مومنوں کے بس کی بات نہیں ہے. یا دیکھیں آچاریہ صاحب، خدا انون ہے واقعی. قرآن کے مطابق اگر ہم دیکھیں اور قرآن کے خدا کی ہی بات کریں تو وہ اتنا انون نہیں ہے جتنا انون مسلمانوں نے بنا دیا. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو میس زبان کے اوپر یہ لوگ ڈیٹا کو لے آتے ہیں، جیسا کہ ڈیٹا لے آئے میس زبانوں کے اوپر. کیا لے آئے؟ اللہ اللہ جو ہے اس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوا، قرآن میں کوئی نقطہ بھی نہیں بدلا، قرآن ایک ہی عربی قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن نہیں. سو امیجن کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لغت عام پہ لے آتے ہیں، یعنی کہ زبان عام پہ لے آتے ہیں، اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق اور سروکار نہیں ہوتا. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ریالٹی ہوتی ہیں. اگر آپ اسلامک ہسٹری دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کا انکار کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. بعد میں لیٹر آن لڑائیاں ہوئی تھی، اس کے لیے 3 فرقے بنے تھے. ایک فرقہ بنا تھا آتوریدی، ایک فرقہ بنا تھا ماتوریدی، ماتوریدیز، آتریز، ماتریز، ماتوریدیز، اور پھر ایک فرقہ آیا تھا اشریز. سو اشریز جو تھے نا وہ کلام کی تھیولوجی کے اوپر گھسے تھے اور اس کو فلسافیکلی لے کے گئے تھے. اشریز کی 100% نگیٹ کی تھی آتری موومنٹ، اور انہوں نے کہا تھا نہیں فلسفی کو تو بیچ میں لے کر ہی نہیں آنا. اور پھر ماتوریدیز آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا یار مڈل رستہ اختیار کر لو، اور ہم کسی حد تک فلسفی کو یوز کریں گے اور کسی حد تک ہم فلسفی کو ریجیکٹ کر لیں گے. اچھا جو تینوں موومنٹس آئی تھی یہ اللہ کے وجود اور اللہ کے کلام کے اوپر ہی 3 موومنٹس آئی تھی. اچھا یہ تینوں موومنٹس، ان میں ایک زمانہ پھر ہارون الرشید اور مامون الرشید کا آتا ہے، جن کے زمانے میں ایک بہت میجر طریقے سے عشری موومنٹ جو ہے نا وہ پروان چڑھی ہوئی تھی، جو کہ ان کے بڑے خلاف آیا تھا. پھر آپ کے پاس لیٹر آن آ جاتے ہیں 13ویں سینچری کے اندر، یہ 3 موومنٹس اب آ چکی ہوئی ہیں، 13 سینچری کے اندر آ جاتے ہیں، اور آپ کے پاس ابن قیم الجوزی آ جاتا ہے جو کہ اصل میں آتریدی تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا فلسفہ جو ہے نا وہ ویسے ہی الہاد کی طرف لے جاتا ہے، فلسفے کو تو یوز ہی نہیں کرنا. اور اگر آپ فلسفے کو یوز نہیں کرتے تو ناؤ یو ہیو اندر موومنٹ جو کہ اس نے ماتریدیز کو یوز بھی کیا تھا، لیکن دوسری سائڈ پہ فلسفے میں اس نے کہا تھا یہ چیز ایک عجیب سی اس نے گیم ڈالی تھی بیچ والی، ایک اور نیچے آیا تھا تھوڑا سا ماتریدیز سے. سو آپ یہ دیکھتے ہو کہ پہلے 600 650 سال یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے ہیں صرف اسی بات پہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ کا وجود ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہے. ہاتھ ہیں اس کے، ٹانگیں ہیں اس کی، پاؤں ہے اس کا، شن ہے اس کی، حدیثوں کے اندر اس کا پاؤں بھی ہے، چہرہ بھی ہے، اس کا وومب بھی ہے، اس کا پرائیویٹ پارٹ بھی ہے تفسیر اور ریفرنسز کے اندر. پھر اور تو اور وہ کلام کرتا ہے اور وہ بولتا ہے، اللہ بولتا بھی ہے. آپ دیکھتے ہو قرآن کہتا ہے کہ آگ، ایک درخت ہے، اس درخت پہ آگ لگی ہوئی اور اس درخت میں سے آواز نکلی، میں سے، ان سائڈ آف دا ٹری میں سے آواز نکلی، میں ہی اللہ ہوں. تو اللہ ایک درخت کے اندر آ کے بول بھی سکتا ہے. پھر اللہ کی جب تجلی پہاڑ پہ پڑی تو تجلی اللہ از اللہ، تجلی اللہ اللہ ہی ہے. اللہ کی تجلی اللہ سے سیپریٹ نہیں ہے، اٹ از اللہ کی تجلی جو کہ اللہ ہے. اور اس کے لیے ایک ایجپشن اسکالر ہے بہت بڑا، اس نے اس کے اوپر پورا واز کیا تھا، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے اعتراض اٹھایا تھا. میرے انگلش چینل پہ ایک بندہ تھا اسٹیو حسین ماشنی، جو کہ ایکس مسلم ہے فرام اسرائیل. اس نے اس کی رن ٹائم ٹرانسلیشن کر کے انگلش چینل پہ میں نے دکھایا تھا سارا کہ تجلی اللہ جو ہے از اللہ. تو اللہ زمین پہ رودار بھی ہوتا ہے، نمودار بھی ہوتا ہے اور ہو چکا بھی ہے. سو یہ کوشچن جو آپ کر رہے ہو
ये क्वेश्चन इंडिया में लुगते आम वाली चीज के ऊपर कर रहे हो. इन रियलिटी अल्लाह के पूरा बॉडी है और उसकी एक वेट है, क्योंकि क़यामत के दिन उसको 8 फरिश्तों ने उठाया होगा. इट मीन्स के 8 फरिश्ते चाहे जितने मर्जी बड़े हों, आई डोंट केयर वो कितने बड़े हैं, ठीक है. जिब्राइल इस जमीन के ऊपर खड़ा हो सकता है, उसके पांव जमीन के ऊपर आ सकते हैं और उसका सर आसमानों के ऊपर हो सकता है, और वो राइट और लेफ्ट से सूरज की रोशनी को मध्यम कर सकता है अपने पंखों की वजह से. तो ये सबसे बड़ा फरिश्ता है, तो वो जमीन पे खड़ा हो सकता है. तो इसका मतलब है कि 8 फरिश्तों ने अगर अल्लाह का वजूद उठाया हुआ है बिमा उसके तखत के, तो वंस अगेन इट्स ए लिमिट, देयर इज अ लिमिट ऑफ अल्लाह. कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो कोई बहुत हैबतनाक चीज नहीं है. इवन वो जो आप देखते हैं एवेंजर मूवी के अंदर, डॉक्टर स्ट्रेंज एक दफा एक भूत से लड़ता है जो कि दुनियाएं खाने के लिए आता है, अल्लाह उससे छोटा लगता है मुझे. अगर मैं कुरान को देखूं तो डॉक्टर स्ट्रेंज वो जिस चीज से लड़ता है जो कि दुनिया में टाइम को रिवर्स करके, तो वो पता नहीं पूरी दुनिया को खाने के लिए आता है, आई डोंट नो कि उसका क्या नाम है, उस चीज से छोटा है जो सारी रवायात नजर आती हैं. क्योंकि मोहम्मद जिब्राइल के जब असली शक्ल में आने के बाद उसके पैर के करीब खड़ा हुआ था, तो उसके और जिब्राइल के दरमियान में सिर्फ एक कमान का फासला रह गया था. तीर की जो कमान होती है ना, बस एक कमान का फासला रह गया था. तो क्या नाम है जिसका, डोरमा वटेवर जो भी नाम था. तो यानी सो इट इज नॉट ए अननोन. कुछ चीजें हैं अल्लाह की जो अननोन हैं, और वो ये है कि वो कैसे हर जगह पे मौजूद है. ओके, दैट्स फाइन. अगर कोई मुझे कहे कि यार तुम अल्लाह को 100% नहीं समझ सकते हो, मैं बात मानने को तैयार हूं. लेकिन आपका 50% अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्लाह मौजूद है, 60% अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्लाह मौजूद है. आपको कि आप उसे 100% नहीं नहीं मैं नहीं समझ सकता. भाई मैं किसी इंसान को 100% नहीं समझ सकता. क्या मैं साहिल को 100% समझता हूँ? क्या मैं अपने आप को 100% समझता हूँ? मैं अपने आप को 100% नहीं समझता. मेरी बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट 100%. तो ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं ना, ये लोकते आमा वाली स्टेटमेंट है. एंड दैट्स इट. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. इससे ज्यादा थैंक यू आदिल साहब. एक्सप्लेनेटरी आंसर नहीं मैं दे सकता था.